اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، نہ بدلو تم اپنی حالت، میں نہیں بدلوں گا تمہاری حالت. پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر میں ایک اور قوم لاؤں گا جو مجھے بھی مانے گی، میرے محبوب کو بھی مانے گی، دین پر بھی عمل کرے گی. کیا ہوا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور خلافت راشدہ کے بعد یزید آیا. کہاں ہے یزید؟ یزید کے بعد 350 سال کا دور ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز تک 400 سال تک کا دور ہے غالباً. کہاں ہیں وہ سارے بادشاہ؟ نام ہے ان کا تاریخ کی کتابوں میں کسی ورقے پر ملتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بچہ بچہ جانتا ہے. بے شک بے شک. کیوں جانتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ مقرر ہوئے تو جتنی زمینیں ان کو وراثت میں ملی تھی نا، انہوں نے سب کے ریکارڈ نکالے. سب کے ریکارڈ نکالنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جس کی یہ زمینیں میرے ان بادشاہوں نے جن سے مجھے وراثت میں ملی ہے غصب کی تھی، ساری زمینیں ان کو واپس کر دی. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں بچا پلے. وہ خلیفہ آ کر عرض کرنے لگے حضور بچوں کے لیے تو کچھ رکھ لیں. آپ نے بنا اگر میری اولاد خدا کی فرما بردار ہے نا تو انہیں زمین کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے پھر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بچہ نافرمان ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، دین کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اس بچے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان ساری چیزوں کا مرکز ایک ہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. تو بابا جی علیہ رحمہ کے الفاظ نہیں ہے یار، لے جاؤ میرے دوے پتر، میرے ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. کیا بابا جی کو اپنے بیٹے پیارے نہیں تھے؟ بیٹے پیارے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر یقین ہے کہ ان کے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت پکی ہے. کچھ بھی ہو جائے یہ دین سے نہیں ہٹیں گے. تو ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں. سب سے پہلے خود مضبوط ہوگا. خود مضبوط ہونے کے بعد اتنا ہونا ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے نا اسے اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بندہ دیندار ہے، یہ بندہ بے حیا نہیں ہے، بد کلام نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، بری بات سنتا نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کہے تو اسے برداشت نہیں ہے. حضور کی محبت کی بات آ جائے، حضور کی عزت کی بات آ جائے، حضور کی ناموس کی بات آ جائے، حضور کے صحابہ کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، صحابہ کے گھر والیوں کی بات آ جائے، صحابیات کی بات آ جائے، ائمہ مجتہدین و محدثین کی بات آ جائے، اولیاء اعظام کی بات آ جائے، اغواس کی بات آ جائے، اقطاب کی بات آ جائے، یہ بندہ ان کے خلاف نہیں سنے گا. پھر جا کر لگے گا کہ کچھ عمل آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم لے لو، یہ احکامات ہے، یہ میرا پیغام ہے. اس کی مولا پہاڑوں کو دیا نہیں اٹھائے، زمین کو دیا، زمین نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی، ساری مخلوقات کو دیا کوئی نہیں اٹھا سکتی، مولا میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا آدم آپ ارادہ تو کرو، توفیق میں رب عطا کروں گا. سبحان. بس اتنی سی دیر ہے، ہمیں صرف ارادہ کرنا ہے، عمل کے لیے آگے آنا ہے. توفیق کون دینے والا ہے؟ اللہ، میرا رب دینے والا ہے. اگر ارادہ ہو عشق مصطفیٰ کا تو پھر کیا بات ہے، ارادہ ہو حضور کی عزت پر مر مٹنے کا تو پھر کیا بات، ارادہ ہو حضور کے دین کا محافظ بننے کا، دین کی خدمت کرنے کا تو کیا بات ہے. اگر خود نہیں کر سکے نا تو بچوں کو پڑھاؤ، اگر بچے بھی نہیں ہیں نا تو جو دین سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ. یقیناً ایک عالم سے، ایک علم والے سے، ایک قاری قرآن سے، ایک صحیح معنوں میں حافظ قرآن سے محبت کرنے والے کو اللہ قیامت میں رسوا نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں چلا جائے. وہ حافظ، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ قاری، وہ عالم، وہ اللہ کا ولی اسے جہنم سے بھی نکلوا کے جنت میں لے جائے گا. یہ حدیث پاک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، باتوں سے نہیں عمل سے سرکار کے عاشق بن جائیں. مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میں جب کوئی واز کروں لوگوں کو لوگ میری بات مانیں، لوگ میری باتوں میری تقریر کو بھاگ بھاگ کے سنیں، میرے پیچھے میں جو بھی کہوں نا لوگ اس طرف آتے جائیں. تو سرکار مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جاؤ اپنا گھر سیدھا کر لو، تمہاری بات پہ اللہ اثر پیدا کر دے گا.
اور بزرگوں کا یہ بھی فرمانا ہے غالباً حدیث پاک واللہ عالم، میری ذہن میں اب صحیح طرح نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ جو شخص ساری زندگی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جو بندہ میری مخلوق سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنے قول کے مطابق فعل کرتا ہے، میں رب ہو کر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے خود مستجاب الدعوات بنے۔ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب دعا فرما دے، 5000 دیا، پیر صاحب نے کہا اللہ خیری کرسی۔ پیر صاحب تو بھول گئے نا، وہ ماں جو گھر میں بیٹھی ہے نا، ماں کو جا کے فون کیا، اماں جی آج میرا کام ہو جائے بس دعا کرنا، اور کام ہو جاتا ہے، اور بیٹا کام ہو جانے کے بعد رات کو گھر آتا ہے اور ماں پوچھتی ہے بیٹا کام ہوا؟ بیٹا کہتا ہے ماں جی، ماں تو جواب سننے سے پہلے کہتی ہے بیٹا میں تو علی بھی تیرے واسطے دعا میں کر دی بیٹھی ہے۔ اللہ یہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ میرے ساتھ فرمایا کرتے تھے بیٹا ایک نصیحت یاد رکھو، اور یہ میں آپ کو بھی کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا پیر انسان کا اس دنیا میں ماں باپ ہے، دوسرا انسان کا پیر اس کا استاد ہے، تیسرا وہ پیر ہے جس کے آپ بیعت کرتے ہیں۔ جب حق نہیں دو گے نا تو کچھ نہیں ملے گا۔ آج نوجوان کہتا ہے ماں باپ ہیں کیا، میں کیوں ان کو بتاؤں؟ ہمارے ماں باپ کیا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی ہماری جائیدادیں، سب ہمیں پتا ہے یا نہیں ہے نا؟ پتا ہے نا کہ سب معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے اپنے والدین کے بارے میں، لیکن اولاد کیا کر رہی ہے والدین کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت سید عامہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، خاتون اول، جب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا تو سرکار نے پتہ کیا جواب دیا؟ حالانکہ سرکار خدا کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہے، سرکار صرف خدا کے پابند ہے، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا میرے چچا میرے باپ کی جگہ ہے، پوچھ کے بتاؤں گا۔ نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیوی بننے والی ہے، یہ میرے حرم میں آنے والی ہے، لیکن بتا دیا دنیا والوں کو کہ ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے۔ اس لیے حقدار کو حق دو۔ اللہ نے یہ سارا دائرہ رکھا ہے نا، اب دیکھو ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں، استادوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ہمسائے محلے والے کے حقوق ہیں، ہمسائے ملک والوں کے حقوق ہیں، ہمسائے جتنا دور چلتے جائیں حقوق نہیں ختم ہوتے۔ حقوق کے درمیان ہمارا دائرہ ہے، پورے کرتے جائیں، دیتے جائیں، یہ چھوڑ دیں کہ کون مجھے حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، میں دے رہا ہوں، یہ عام ہے۔ اللہ تمہارا رزق تمہارا حق تمہارے سامنے لائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی حالت بدلنی ہے، پھر جا کر اگر ہم پھر جا کر کسی کو کہیں گے نا، وہ پھر آپ کو دیکھ کر اپنی حالت بدل لے گا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔